بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، سورۃ الزلزال اس کا پارٹ 4، جس کے اندر آج ہم انشاءاللہ اس سورت کی آخری دو آیات، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، دو آیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اس ویڈیو کے اندر صرف یہ دو آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان دو آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو چند دن کے لیے سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ چند دن کے اندر قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، میم زبر یا مین، فمن، یا زبر عین یا، فمن یا، میم زبر لامل، فمن یعمل۔ چند چیزیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ یہ زبر ہے فا کے اوپر، فا زبر فا، زبر زیر پیش اور اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ ڈیٹیل آپ سابقہ ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں، دیکھ سکتے ہیں، یا پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو کے اندر بتا دوں گا۔ زبر زیر پیش کے بارے میں 3 اصول، کہ جھٹکا بھی نہیں دینا، مجہول بھی نہیں پڑھنا، اور زبر زیر پیش اور اس کو لمبا بھی نہیں کرنا۔ دوسرا لفظ میم ہے، میم کو ہم ملائیں گے یا کے ساتھ۔ اس سے پہلے نون ہے، نون ساکن ہے، اور یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ میم کو ہم نون کے ساتھ ملاتے، کیونکہ نون ساکن ہے، لیکن کیونکہ اس سے آگے یا ہے اور یا مشدد ہے، اگر ہم اس میم کو نون کے ساتھ ملائیں تو نون کے اوپر کوئی ایسی اوپر نیچے حرکت نہیں ہے کہ پھر جس کو دوبارہ ہم یا کے ساتھ ملا سکیں، کیونکہ یا مشدد ہے، اور ساکن لفظ بھی خود بخود نہیں پڑھا جاتا۔ اور شد کا جو اصول ہے وہ یہ ہے، شد کے 2 اصول ہے ویسے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلی مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملتا ہے شد والا لفظ، اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے نون کے اوپر کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ پھر ہم اس کو ملا سکیں، اس وجہ سے ہم میم کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملائیں گے۔ اب اصول یہ ہے کہ اگر پہلا لفظ ساکن، جیسے یہاں پر ہے نون ساکن ہے، دوسرا لفظ مشدد آ جائے شد والا، جیسے یہاں پر یا شد والی ہے، تو ساکن لفظ کو چھوڑ کر مشدد لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے لفظ کو۔ میم کو ہم اس وجہ سے یا کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ میم زبر یا مین، یا زبر عین یا، فمن یا، غنہ ہوگا، یا ہے سخت کر کے پڑھنا اس کو، یا کو پھر آگے عین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ عین ساکن ہے۔ فمن یا، میم زبر لامل، فمن یعمل۔ ساکن لفظ، یہ جو ساکن ہوتے ہیں لفظ، یہ بھی خود بخود نہیں پڑھے جاتے، پچھلا لفظ ساتھ ان کے ملتا ہے۔ میم دیر سا مف، قاف زبر الف قا، مثقا، لام زبر لا، مثقال، قاف کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، اس وجہ سے قاف کو ہم لمبا کر رہے ہیں، وگرنہ زبر زیر پیش اور لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ قاف کو اس وجہ سے لمبا کر رہے ہیں کہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ پوری ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میں نے مستقل ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ الف مدہ کب ہوتا ہے، واو مدہ کیا ہوتا ہے، اور یا مدہ ان کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں پر صرف الف مدہ کے بارے میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، یہ الف ہے اور اس سے پچھلا لفظ قاف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، جو بھی الف جس کے پچھلے لفظ پر زبر ہوگی وہ الف مدہ کہلائے گا۔ ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اس وجہ سے قاف کو ہم لمبا کریں گے۔ مثقال، فمن یعمل مثقال، زال زبر را زر، را زبر را، زر را، را جب اس کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہو را کے نیچے تو پھر را باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر را کے اوپر زبر، اس وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے اوپر شد ہے، سخت کر کے بھی پڑھیں گے، آواز کو روک کر بھی پڑھیں گے۔ ذرہ، ذرہ، تا 2 زیر 3، ذرۃ۔ یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں، یہاں پر غنہ ہونا چاہیے تھا ذرۃ، لیکن غنہ نہیں کر رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے خا ہے، اور یہ خا حروف حلقی میں سے، اور یہ اصول ہے کہ جہاں پر غنہ ہو رہا ہو، اگر اس سے اگلا لفظ حروف حلقی میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں،
ان میں سے کوئی لفظ آ جاتے تو پھر وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے خا کے آنے کی وجہ سے ہم تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، وگرنہ تنوین پر غنہ ہوتا ہے۔ جیسے اگلی آیت کے اندر ہم یہاں پر غنہ کریں گے ذرۃ شر، کیونکہ آگے وہ شین جو ہے حروف ہلکی میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال ذرۃ، خا زبر یا خی، را دو زبر یا رین، خیرین، یا زبر یا، خیرین، یا کے اوپر شد ہے، اس وجہ سے پچھلے لفظ کے ساتھ بھی ملائیں گے، اور اس کے اوپر زبر ہے، پھر اس کو دوبارہ پڑھیں گے، غنہ بھی کریں گے، درمیان میں الف ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ را زبر را، خیرین، یا را الٹا پیش ہو، خیرین یراہ، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں، یہاں پر الٹا پیش ہے، اس وجہ سے ہا کو لمبا کریں گے، جب بنا وقف کے ہم اس کو پڑھیں گے خیرین یراہ۔ پوری آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ آیت پوری ہوگی، وقف کرنا ہے۔ اصول یہ ہے کہ آخری لفظ جو بھی ہو اس کو ساکن کر دیا جائے، اس کے اوپر نیچے زبر زیر پیش ہو، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تو آخری لفظ کو ساکن کر دیا جائے۔ جیسے ہی ساکن کریں گے اس کے اوپر نیچے والی جو بھی حرکات ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر وقف کریں گے تو ہمارا لفظ ہو جائے گا یارہ، جب سہا کو ساکن کریں گے یارہ۔ پوری آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ نیکسٹ وہی آیت ہے، تقریباً تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں تھا فَمَن اور یہاں پر ہے وَمَن، باقی سیم ٹو سیم لفظ وہی ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہاں پر دیکھیں خیرن تھا، ادھر ہے زا زبر را، زر را زبر را، زر را شد ہے، سخت کر کے پڑھیں گے را کو، زر را ہلکی سی آواز کو رو کر، تا 2 زیر 3، ذرۃ، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اور یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ آگے جو شین آ رہی ہے حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اگر یہاں بھی حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ ہوتا تو پھر ہم یہاں پر غنہ نہ کرتے، جبکہ یہاں پر حروف ہلکی میں سے یہ لفظ نہیں ہے۔ شین زبر را شر، را 2 زبر یا رین، شرین، یا زبر یا، شرین یا، را زبر را، شرین یارا، الٹا پیش ہو، شرین یراہ، وقف کریں گے شرین یارا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دونوں آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔